تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے اندر اتنی جگہ نہیں سی ہوندی، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اگر جو کوئی مہمان آ جاتا سی تے آپ جا مسجد دے اندر جگہ دے سن، یا صحابہ کرام نو مہمان جڑے سن وہ تقسیم فرما دے سن، تو وہ مہمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں آپ دے گھر ہی رمان کرنا ہے، میں آپ دا ہی مہمان بننا ہے، میں اور کسی دے کول نہیں جانا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو کھانا بھی کھلایا، اور جتنا دودھ سی سارے دا سارا بکریاں دا دودھ جڑا ہے مہمان کو پیش کیتا تے سارے دا سارا ہی دودھ پی گیا۔ کھانا جڑا سامنے رکھیا وہ بھی سارے دا سارا ہی کھا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو بسترا عطا کیتا، تو ظاہر ہے کہ جدوں اتنا کھانا کھاتا تھا سی تو ظاہر ہے پیٹ کے اندر گڑبڑ تو پھر بنی جانی سی نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے اس دا پیشاب نکل گیا۔ ہوں وہ صبح نو اٹھیا شرمندگی دا مارا دا کہ میں نکل جاواں گا، گیا دے غسل خانے کے اندر جا کے اپنے کپڑے دھوتے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسری باہر جانا پیا تو انہوں یاد نہ رہا کہ یاد بھول گیا کہ میری سونے دی انگوٹھی جڑی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر رہ گئی ہے۔ ہوں وہ انگوٹھی جڑی سی اس انگوٹھی نے انگوٹھی نو طلب کرن دی خاطر انہوں شرمندگی بھی اپناونی پئی تو انہیں اپنائی۔ میں آخیا کہ سونے دی انگوٹھی ہے، انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، جس وقت وہ گیا دے کے کوئی بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بالٹی کے اندر پانی لیا تے بستر نو آپ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہ جا یار تینوں کھانا کھلائیے۔ جتوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لفظ فرمائے تو وہ لفظ اس دے دل دے اتے اثر کر گئے۔ اج تے جناب علی سانو کوئی چیز قیمتی لب جاوے نا تے اسی جناب علی چھڈ دے نہیں، جے جتی قیمتی لب جے تو جتی نہیں اسی چھڈ دے، جے کوئی موبائل قیمتی لب جے تو موبائل نہیں چھڈ دے، لیکن وہ سونے دی انگوٹھی اتے ہی پئی دی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہ جا تینوں کھانا کھلاواں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلایا تو جدوں گیا کھانا کھا کے تے دوبارہ جدوں آیا تے اپنے سارے خاندان نال لے کے آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق دیکھو. میرے کو بستر دے اتنے پیشاب نکل گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بستر دھو رہے ہیں, بستر خود صاف فرما رہے ہیں. اے حسن اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیکھ کے گیا تے کلا سی, نال جدوں دوبارہ آیا تے 5-7 گھر دے افراد نال لے کے آیا تے کلمہ پڑھا کے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر شمار کیتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا حسن و کمال دیتا ہے, حسن و جمال دیتا ہے, حسن اخلاق دیتا ہے, وہ بے مثال ہے, اس کی مثال کوئی نہیں. اسی تے کسی کی گل برداشت نہیں نہ کرتے. اگر ساڈے بستر دے اتنے کسی نے پیشاب کیتا ہوئے نا تے اسی جناب وہ مٹی پلیت کرنے ہاں کہ جیڑی جناب کرنے والی ہوتے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو بزت کرنا, شرمندہ کرنا, یہ بات اچھی نہیں ہے. کتنا کم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بستر جڑا ہے وہ مسل کے دھوتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و اخلاق جڑا ہے عطا فرمایا ہے, اور جڑا حسن و جمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ کسی نو عطا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی فبما رحمتا من اللہ لنت لہم. تو کیسی کہ کچھ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے اتنے نرم دل سن کہ آپ دے نرم و دل دی حسن و جمال اور حسن و کمال جڑا ہے وہ دی بھی مثال کوئی نہیں. اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ